معزز سامعین، ایک اہم بات کی طرف رہنمائی کرنا مقصد ہے جو معاشرے کے اندر عام ہے، خیال نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کے لیے معافی ہے، توبہ ہے، اللہ قبول کرے گا، لیکن مجاہرین کی معافی نہیں ہوگی۔ مجاہرین کس کو کہا جاتا ہے اور کون ہے مجاہرین؟ اس کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے، رات کے وقت کوئی برائی کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے برا، اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ خود جا کر لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، خود جا کر اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے، اپنی تشہیر کرتا ہے، گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ رکھا تھا، جو اللہ نے پردہ رکھا تھا اس نے خود اس پردے کو ہٹا دیا، ختم کر دیا اس پردے کو، یہ ہے مجاہر شخص۔ اس حدیث میں بڑی سخت وعید ہے کہ ایسے شخص کے لیے معافی نہیں ہے، ہر گناہ کی معافی ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ استغفار کر لے۔ علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا، اب پتہ چل گیا ہے تو اب فوراً اللہ سے سچی توبہ کریں اور کبھی بھی اپنے گناہ کو ظاہر نہ کریں۔ آپ نے فرمایا جو گناہ کرتا ہے اور پھر نڈر ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتا، اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پردہ ڈالا تھا، اللہ نے اس کے پردے کو نہیں چاک کیا، نہیں کھولا، نہیں بتلایا لوگوں کو، لوگوں سے اس کے گناہ کو چھپا دیا، لیکن یہ خود لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کی معافی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنگین جرم سے ہمیں محفوظ رکھے اور توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان میں سے نہ کر دے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہرین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، وما توفیق الا باللہ۔